اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ ناظرین، پنجاب حکومت کی تشکیل کے بعد پنجاب کابینہ بھی تشکیل پا چکی ہے۔ جب یہ تشکیل پا چکی ہے تو ہر بندے کے ذہن میں ایک سوال ہے، اور سرکاری بابو جو ہیں وہ ایک دوسرے سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا کیا بنے گا، کس کو بہت پرائز پوسٹنگ ملے گی اور کون سا بندہ کھڈے لائن لگ جائے گا۔ یہ سوال جو ہے اس کا جواب آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کب ہونی ہے، کیوں ہونی ہے اور کس وجہ سے ڈیلے ہوئی ہے۔ پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ تو ٹک ٹاک اکاؤنٹ پلیز ضرور فالو کیجیے گا، نیچے میں اس میں ڈسکرپشن میں ٹک ٹاک اکاؤنٹ جو ہے اس کا لنک بھی شیئر کر دوں گا۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں کہ جب بھی کبھی ماضی میں جتنی بھی حکومتیں وجود میں آئی ہیں وہ آ کے اپنے افسران کو نوازنے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بڑی ایک جھکڑ چلتا ہے، تبادلوں کا، پوسٹنگز کا، ٹرانسفرز کا۔ تو اپنے لوگوں کو وہ پرائز پوسٹنگ میں لے آتے ہیں اور جو لوگ پہلے لگے ہوتے ہیں وہ کھڈے لائن ان کی زبان میں لگ جاتے ہیں۔ پر اس دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ جو لوگ کھڈے لائن ہیں وہ کھڈے لائن ہی ہیں، جو لوگ پرائز پوسٹنگ پہ ہیں وہ پرائز پوسٹنگ پہ ہیں۔ اب صورتحال کیا؟ صورتحال یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھیں کہ جو نگران حکومتیں تھیں وہ تھوڑی باعث تھیں، اور ان نگران حکومتوں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلے ہی لسٹیں اقتدار میں آئی جماعتیں جو ہیں ان کے ریکمنڈیشن پر بنائی گئی تھیں، انہوں نے ہی الیکشن کروائے، اور ان کے الیکشن کے عوض پی ٹی آئی، جس کو آپ سنی تحریک کہتے ہیں غالباً، پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کاند کے ساتھ لگایا گیا، اور پی ٹی آئی کو کاند کے ساتھ لگانے میں افسران نے بڑا کردار ادا کیا۔ اب اس میں ایک بہت سینئر جو افسران ہیں ان کی بھی رائے ہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ جو افسران جنہوں نے یہ کام کیا ہے، یا کبھی بھی ماضی میں جو افسران یہ کسی حکومت کے لیے آؤٹ آف دی وے کام کرتے ہیں، ان کی سکل کو، ان کی سکن کو سیو کرنے کے لیے ان کو فوری طور پہ اپنی مطلوبہ پوسٹنگ سے ڈی پوسٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کو سکیور رکھنا ہوتا ہے، پھر آئندہ آنے والے وقت میں کوئی افسر ان کے لیے آؤٹ آف دی وے نہیں جائے گا۔ اس لیے انہوں نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جس افسر نے ہمارے لیے خدمات انجام دی ہیں اس کو اس کا ثمر یا اس کا پھل جو ہے اس صورت میں دیا جاتا ہے کہ وہ پرائز پوسٹنگ پہ قائم رہتا ہے۔ ایک منطق یا ایک مت یہ ہے۔ دوسری مت یہ ہے کہ اگر جو اس وقت لوگ ٹاپ پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ٹاپ پوزیشنز پہ جو بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے من پسند لوگ ہی نیچے سیٹ کیے ہوئے نا، پہلے یہ سمجھے۔ تو جو لوگ ٹاپ پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں وہ لوگ کسی صورت بھی ایسے نہیں ہیں جن کے پاس اسٹیبلشمنٹ کا کلیئرنس لیٹر یا این او سی نہ ہو، پہلے یہ سمجھ لیں۔ دوسری مت یہ ہے، اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے ان کا کمفرٹ لیول بہت ٹھیک ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت وہ آرڈرز اوبے کرتے ہیں، تو دین بھی ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سول حکومت جو ہے وہ بے بس ہے، یہ بھی ہے۔ تیسری بات امپورٹنٹ جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس شریف فیملی میں پہلے، یعنی کہ آج سے 35 سال پہلے انہوں نے سیاست کا آغاز کیا، اور جب انہوں نے سیاست کا آغاز کیا تو وہ پھر جب وزیر اعلیٰ بن گئے تو ان کے ساتھ سرو کرنے والے بیوروکریٹس میں لائک اے کے شیر دل کہہ لیں، ان کے ساتھ سعید مہندی کہہ لیں، ان کے ساتھ رانا مقبول کہہ لیں، ان کے ساتھ اس طرح کے جو سینئر آفیسرز تھے، پرویز مسعود صاحب تھے، جو سینئر لوگ تھے، وہ یا تو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، یا وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، تو یا وہ بالکل ہی مطلب تخلیے میں جا چکے ہیں، ان کا اب کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اب جو بیوروکریسی اس وقت فال کرتی ہے اس میں سب سے زیادہ کانٹیکٹ میں میاں شہباز شریف صاحب کے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب نے کیونکہ پنجاب میں بہت دیر حکومت کی، پھر فیڈرل میں بھی ایک دفعہ انہوں نے جھونٹا لیا پی ایم شپ کا، تو ان کی جو بیوروکریسی ہے وہ ان کے بڑے قریب ہے۔ وہ جو ان کے قریب ہے اور ان کے مطلب ان کے جو منصوبے ہیں، ان کے پروجیکٹس ہیں، ان کو جو فعال بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس کے لیے وہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ لیول بہت زیادہ ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جس طرح مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے
आहत चीमा साहब ले लें, डॉक्टर तौकीर साहब ले लें, जो मतलब ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, पर उनके बैच के 28 कॉमन के आहत चीमा, आप अंदाजा लगा लें कि 28 कॉमन के लोग इस वक्त रूल कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि आहत चीमा के जो मनपसंद तो शायद सख्त लफ्ज हो जाएगा, आहत चीमा के जो बैचमेट्स हैं, जो उनके दोस्त है बाप हैं, वो ही जो है पोस्ट आउट हुए हैं अच्छी जगहों पे, और अभी फिलहाल वो मौजूद है। अभी पहले शुरू में मेरी इतला के मुताबिक लिस्टें बनना शुरू हो गई थी ब्यूरोक्रेसी की और पीएसपीज की, कि किसको पोस्ट किया जाएगा और किसको नहीं पोस्ट किया जाएगा। इस उजलत में आपको ये याद होगा राशिद लंगड़ियाल का नाम भी चल रहा था कि वो बतौर चीफ सेक्रेटरी पंजाब आ सकते हैं। ये राशिद लंगड़ियाल वही है जो शहबाज शरीफ के साथ कमिश्नर लाहौर सर्व कर चुके हैं, फिर उसके बाद ये काफी जगह सेक्रेटरी रह चुके हैं, फिर उसके बाद ये फेडरल सेक्रेटरी उनके साथ रह चुके हैं, सर्व कर चुके हैं, और ये राशिद लंगड़ियाल उनके साथ बहुत कंफर्ट लेवल है राशिद लंगड़ियाल साहब का। इस वजह से उनका नाम आ गया कि वो बतौर चीफ सेक्रेटरी तैनात हो सकते हैं। इस सूरत हाल पे मौजूदा वजीर आला मरियम नवाज साहिबा को किसी दाना शख्स, वो कौन हो सकता है आप अंदाजा लगा लें, यानी कि मियां नवाज शरीफ ने ये मशवरा दिया है कि बेटा आपने अगर उजलत में ये ट्रांसफर पोस्टिंग की तो वो तमाम लोग जो शहबाज साहब के साथ बहुत कंफर्ट लेवल उनका बहुत अच्छा है, वो सारे पंजाब में आ जाएंगे और फिर आपके इख्तलाफ उनसे शुरू हो जाएगा इस बात पे कि वो प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर्स पंजाब में उबे क्यों कर रहे हैं। इसके लिए ना हमारी कोई ब्यूरोक्रेसी है, ना हमारे से कोई एफिलेटेड है, और ना ही हमारे साथ कोई मतलब बहुत कंफर्ट लेवल है किसी ब्यूरोक्रेट्स का या पीएसपीज का, आप समझ लें। इसलिए इसको ओकार भी रख लो, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने भी गल मान लो कि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करनी, ते अपना घर भी बचा लो कि कल कलानू तुसी ऐ ना कहो कि शहबाज साहब जड़े ने वो मैं ऑर्डर दिते सन ते शहबाज साहब ने उतो ऑर्डर दिते ने ते वो देखे ना सीएस ने वो ऑर्डर बे कर लिया। सीएस की जो ट्रांसफर पोस्टिंग अथॉरिटी है वो तो पीएम है, तो इसलिए आप थोड़ा ठंडा करके खाएं और ब्यूरोक्रेट्स को बिल्कुल तंग ना करें। एक तो आपको जो टीम काम कर रही थी इसके एक ये फायदा होगा कि उसके साथ आप थोड़ा काम समझ लेंगे और बढ़ा लेंगे। उसके अलावा आपको ये फायदा होगा कि इतनी देर में आप अपनी सर्चिंग शुरू कर दें, पुलिस में भी और ब्यूरोक्रेसी में भी, यानी कि पैस में भी। ये दोनों पीएसपी और पैस के अफसरान जिस दिन आपके पास 5-6 इकट्ठे हो जाएं और आपके इत्मीनान के और रिलायबल लोग हों, तो उस दिन आप उनको मेरे से बात कर लें, उसके बाद आप उनको पोस्ट आउट कर दें और इनको भेज दें। और ये भी एक रह जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट की बात भी रह जाएगी, शहबाज साहब के बंदे भी नहीं इधर घुस सकेंगे, आपके खिलाफ का बायस भी नहीं बनेगा, आपके रिलायबल लोग भी इधर ज्वाइन कर लेंगे और फिर आप उनके जरिए हुकूमती कामों को इंप्लीमेंट करवाना शुरू कर देंगी। ये 3 बातें, 3 मिथ हैं जिसकी वजह से मौजूदा अफसरान जो हैं वो अभी जाने वाले नहीं हैं। ये बात क्योंकि मतलब हर बंदे के ज़हन में ये चल रही थी, तो मैंने कहा मैं आपकी खिदमत में, मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी, मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल इदरीस भट्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।